بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مولانا محمد عاقل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث، عالم ربانی، بلند پایہ مدرس اور مسند طریقت کے عظیم پیشوا تھے۔ مولانا مرحوم نے زندگی بھر علوم نبویہ کی خدمت کی۔ اللہ کریم حضرت مرحوم کو اپنے شایان نشان جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم مرحوم کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ اور خاندان اور اکابرین مظاہر علوم سے دلی تعزیت، دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کریم اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مودی کو للکار۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز مینار پاکستان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلگام میں نہتے سیاحوں کو مارنا قابل تحسین عمل نہیں ہے، لیکن ہندوستان نے جس طرح یہ ملبہ پاکستان پر ڈالا ہے اور اسی طرح اہل غزہ کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر بھی بھارت ناجائز ریاست کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، جس سے مودی کا اعلان ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمان اور اسلام دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی بھی محاذ ملے گا تو بندر موذی وہاں کھڑا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مودی نے پاکستان سے انتقام کی بات کی ہے، بھارت کے اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان پر بزدلانہ حملوں کی بھی ایک تاریخ ہے، اور اس بار اگر بندر موذی آگے بڑھا تو یہ لاہور بھارت کا سن 65 جیسا حشر کرے گا۔ ہندوستان کی ماضی اور تاریخ کو بھول چکا ہے۔ پہلگام کے واقعے کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے پاکستان سے انتقام لینے کی بات کی ہے، مودی جی لاہور آپ کو کہہ رہا ہے۔ تحت نظر لاہور کا اجتماع آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ ذرا آگے تو بڑھیے، سن 65 کا حشر اہالیہ نے لاہور دوبارہ نہ کر دے۔ پاکستان پر تمہارے بزدلانہ حملوں کی بھی ایک تاریخ ہے، لیکن نہتے لاہوریوں نے ڈنڈے اٹھا کر تمہیں مار بھگایا، یہ بھی ہماری ایک تاریخ ہے۔ قطری اور افغان وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں وزیر خارجہ افغانستان مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں فریقین نے افغانستان میں حالیہ پیش رفت، باہمی تعاون کے طریقہ کار اور دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری وزیر خارجہ نے افغان عوام کے ساتھ کھڑے رہنے پر زور دیا اور امداد جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کی ہے۔ افغان ایک آزاد قوم اور طاقت و جبر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامی افغانستان کے چیف آف آرمی اسٹاف قاری فصیح الدین فطرت نے افغانستان پر روس اور اس کے اتحادیوں کے حملے کے دن منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن کے ذہن میں افغانستان پر قبضے کا خیال ہے وہ جان لیں کہ افغان اپنا خون تو دے سکتے ہیں، لیکن استعمار کے ماتحت زندگی کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان ایک آزاد قوم ہے اور طاقت اور جبر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس موقع پر امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اطلاعات و ثقافت ملا خیر اللہ خیر خواہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قلیل عرصے میں عظیم سلطنتوں کا خاتمہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں غیر ملکی نظریہ مسلط نہیں کیا جا سکتا اور افغانی قوم غلامی قبول نہیں کرتی۔ ان کے مطابق جو لوگ اب بھی غیر ملکیوں کے اکسانے پر افغانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ افغان عازمین حج کا پہلا قافلہ روانہ۔ حکام کے مطابق افغان عازمین حج کا پہلا قافلہ گزشتہ رات حج کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ پہلی پرواز 200 سے زائد افراد کو دارالحکومت کابل سے مدینہ منورہ لے کر گئی، جو کہ آریانہ افغان ایئر لائنز کے ذریعے تھی۔ اس حوالے سے صبح کابل میں ایک تقریب کا انعقاد بھی ہوا۔ رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور ملا عبدالسلام حنفی نے حج کے لیے جانے والے پہلے افغان قافلے کے لیے منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزارت حج و اوقاف کے حکام بھی موجود تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عازمین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔